بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک روز بیک، پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین کا عالمی دن، اس پر بات کریں گے۔ 8 مارچ کو پوری دنیا میں جو ہے وہ خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ پروگرام میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں محترمہ زرتاشیہ زیرین صاحبہ، ممتاز سماجی اسکالر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ڈائریکٹر ہیں ایبروس گروپ آف اسکول کی۔ بہت مہربانی ٹائم نکال کر تشریف لائے پروگرام میں۔ اور میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ فخر بطول صاحبہ، سماجی کارکن ہیں، یہ بھی جو ہے وہ بہت اچھا لیکچر دیتی ہیں، ہر جگہ پر آپ کو نظر آتی ہیں کہ بچوں کو اور مختلف اسکولوں میں جا کے لوگوں کو، خواتین کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ میڈم آپ کی بہت مہربانی، آپ وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور ایک اور مہمان ہیں محترمہ بینش افتخار صاحبہ، ابھی بات ہوئی ہے، راستے میں ہے، ضلعی صدر ہیں پی ٹی آئی خواتین ونگ کی منڈی بازن کی، وہ بھی پروگرام میں اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اور کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب اعجاز احمد ججوا صاحب، ہر جو ہے وہ موضوع پر جو ہے وہ گرپ رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں آج جو ہے وہ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ان کی گفتگو کیسی آپ کو لگتی ہے؟ جی، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میرا محترمہ زرتاشیہ زیرین صاحبہ سے ہوگا کہ خواتین کا یہ عالمی دن جو ہے وہ کیا مقصد ہے، کیوں منایا جاتا ہے آج کے دن؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پر جو ہے اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے مناسب سمجھا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو کیوں ہم اس ڈے کو مناتے ہیں، تو چونکہ خواتین جو ہے ان کے بغیر کوئی بھی معاشرہ نامکمل ہے۔ ہر گھر میں جب تک خواتین نہ ہوں، کہتے ہیں بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ان کے جو ڈیو رائٹس ہیں وہ معاشرے میں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، اس کی اویئرنیس دینا، اور ان کے رائٹس ہیں کیا۔ تو اس کے بارے میں جب تک ہم پراپر اویئرنیس نہیں دیں گے، تو اس کے لیے اس ڈے کو جو ہے اس کا انیشیٹو لیا گیا تاکہ خواتین کو یہ بتایا جا سکے کہ یہ ان کے جو رائٹس ہیں اور اس کے لیے ان کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ریلیجن نے سارا کچھ آلریڈی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ جدید معاشرے کے ساتھ ساتھ ہم اتنے میٹیریلسٹک دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو ہم اگنور کر چکے ہیں، لہٰذا پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی لحاظ سے بھی جس طرح سے دوسرے جو ڈیز ہیں وہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، تو پھر اس ڈے کی بھی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہ بتا سکیں کہ یہاں پر آپ کے یہ رائٹس بنتے ہیں اور آپ کو ان رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے ان راستوں کو منتخب کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی آپ نے کہا کہ خواتین کے حقوق جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے آج کا دن منایا جاتا ہے، تو میں یہی کویسچن جو ہے محترمہ فخر بطول صاحبہ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں 94 اسٹوڈیو کا کہ آپ نے مجھے بلایا اور بولنے کا موقع فراہم کیا۔ اب عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، ہر چیز جو ہوتی ہے اس کا ایک چیز ریفریشر ہو جاتی ہے تو تازہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ایک تو اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اسلام، جب سے اسلام آیا، اسلام میں سب سے پہلے جو عورت کو حقوق دیے گئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک عورت کو مقام دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ملتا۔ تو اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے اس کی کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ اب یہ ہے کہ یہ تو ایک نئی چیز ہوگی کہ 8 مارچ جو ہے ایک فکس کیا گیا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ اگر ہم شریعت کی طرف دیکھیں تو حق جو ہے جتنا ہمارے مذہب میں عورت کو دیا گیا ہے اتنے کسی بھی مذہب میں کسی عورت کو نہیں دیا گیا۔ اب یہ عورتوں کی، مردوں کی اپنی سوچ ہے یا عورتوں کی اپنی سوچ ہے، میں تو کہتی ہوں جو ہمارے پیارے نبی نے حق دیا تھا اور جو ہمارے قانون میں بھی وہی حق ہے، جیسے کہ بیٹے کو حق دیا جاتا ہے ایسے بیٹی کو بھی حق دیا جاتا ہے، بیوی کو دیا جاتا ہے، بہن کو دیا جاتا ہے، ماں کو دیا جاتا ہے۔ اب ایک عورت کا اتنا مقام ہے جس کو پیارے نبی نے ماں کی صورت میں وہ ایک جنت، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ بیٹی ہے، اگر جب بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب ان کی بیٹی آیا کرتی تھی
تو وہ اپنی سر سے ابا اتار کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے کہ میری بیٹی جو ہے اس کے اوپر چلے. اب میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بڑا اور کوئی مقام ہو. تو پھر کیا سمجھتی ہیں کہ جب بیوی کو ہمارے دین نے اتنی جو ہے وہ عزت دی، بیٹی کو اتنی عزت دی، بہن کو اتنی عزت دی، تو پھر کیا کوئی ضرورت ہے تھی خواتین کا عالمی دن منانے کی؟ میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے کہ عالمی دن کے حوالے سے جیسے ایک چیز نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہے. جیسے میں تھوڑی سی یہاں پہ مثال کوٹ کروں گی کہ اب جیسے واقعہ کربلا کو ہم دوبارہ سے ہر محرم آتا ہے تو تازہ کرتے ہیں، اگر تازہ نہ ہو تو یہ چیز ختم ہو جاتی. ایسے ہی ہے عورتوں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، مزدوروں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے، بہت زیادہ عالمی دن منائے جاتے ہیں. تو یہ ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے حق حقوق کے بارے میں. جی ناز صاحب، جب اسلام نے اتنے حقوق دے دیے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ سے 94 کو شاباش بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جو معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں ان پر سیر بحث حاصل کرنے کے لیے 94 کی جو کوششیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں 8 مارچ کا دن مخصوص کیا گیا خواتین کے عالمی دن کے طور پر. اس میں کچھ وجوہات تھیں کہ جو ہمارے معاشرے تھے، میں سمجھتا ہوں جو اسلام سے متصادم معاشرے تھے، اس میں خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھی، ان کے حقوق کو غصب کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا. اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے دنیا نے اس دن کو خواتین کے عالمی دن کے ساتھ منسوب کیا، جس میں آپ کے سامنے مقبوضہ کشمیر کی مثالیں ہیں، یا کسی بھی جنگ میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ظلم عورتوں پہ کیا جاتا ہے، تارنوالا خواتین کو سمجھا جاتا ہے. گھریلو طور پہ بھی ان کو، خاص طور پہ اپنی بیوی کو یا نوکرانی کو ادنا درجہ دیا جاتا ہے. اس لیے کچھ اکابرین کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک دن ایسا مخصوص ہونا چاہیے جہاں سے عورتوں کے حقوق کو آگاہ کرنے کے لیے اجتماعات کر کے، سیمینار کر کے خواتین تک یہ بات پہنچائی جائے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے یہ آپ کا مقدر نہیں ہے. کسی بھی مذہب میں، کسی بھی قانون میں آپ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کی اجازت نہیں ہے. لہذا اگر آپ کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، اپنے حقوق کی آواز حکام تک پہنچائیں اور اپنے حق لینے کے لیے مثبت کوشش اس کو جاری رکھیں. جی، جیسا کہ آپ نے کچھ تاریخ بتائی، میں بھی کچھ تاریخ اس کی بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں 15,000 خواتین نے کچھ ان کے حقوق جو فیکٹری میں کام کرتی تھی نہیں مل رہے تھے، تو اس کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کیا، تو پولیس نے ان پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا. تو اسی دن کو پھر لے کر مختلف ملکوں نے مختلف ڈیٹس کو منایا، اور پھر بعد منفقہ طور پر 8 مارچ کو جو ہے وہ دن خواتین کا منایا جاتا ہے. جی میں یہ فرمائیے کہ بات کرتے ہیں آج دور میں بات کرتے ہیں کون سے حقوق ہیں جو خواتین کو نہیں مل رہے ہیں؟ سر اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ریلیجن اسلام کے آنے سے پہلے جن پرابلمس کا شکار تھے نا خواتین، بدقسمتی سے آج اگر آپ معاشرے میں دیکھیں گے تو بہت سے اس طرح کے ایشوز آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور بچیوں کی اجازت کے بغیر، رضامندی کے بغیر ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، بچیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور پیسے لے کر جو ہے وہ بچیوں کو بیچ دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ کام کرتی ہیں اس طرح سے، اور پھر اگر کوئی پروفیشنلز ہیں خواتین وہ جاتی ہیں، ان کو جو وہاں پر مسائل ہیں، جو مورل وہاں پر ان کو پرابلمس فیس کرنا پڑتی ہیں. اور اسی طرح سے ابھی بھی بہت ساری ہمارے ہاں، اگر ہم پاکستان، چونکہ ہمیں بات کرنی ہے اپنے پاکستانی خواتین کی، تو جو پاکستان میں خواتین ہیں بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کو تعلیم نہیں مل رہی ہے، ان کی صحت کی سہولیات پراپر طریقے سے نہیں مل رہی ہیں جو ان کا حق بنتا ہے. پھر بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ کچھ لوگ نہیں دیتے ہیں. یا دوسری طرف اگر دیکھا جائے
تو جو غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو جو شادی کے مسائل ہیں کہ جہیز اتنا مانگ لیا جاتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں ہماری بیٹیاں وہ شادی ان کی نہیں ہو پاتی ہے صرف اس لیے کہ جہیز بہت زیادہ مانگ لیا جاتا ہے. سو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے لیکن ہماری بیٹیاں ان مسائل کا شکار ہیں. سو اس پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بات کریں کہ کیوں ہماری جو بیٹیاں ہیں جو کہ ایک اسلامی ریاست کا حصہ ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے, اس کے باوجود ہماری بیٹیاں ان تمام مسائل میں سے گزر رہی ہیں جو کہ جن میں سے ان کو نہیں گزرنا چاہیے تھا. جی ٹھیک ہو گیا. میم شمسا آپ کا میں کویسچن دیکھ رہا ہوں, مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آپ کا کویسچن آ رہا ہے. آپ ورکنگ لیڈی ہیں تو جو مسائل ہیں ان پہ بات کریں, چاہے لائیو کال لے لیں, جو آپ کو تو پروگرام میں آنا چاہیے. آپ سوال نہ کریں, کچھ جو ہے وہ معاملات پر روشنی ڈالیں. میں اگر آپ لائیو کال نہیں آ سکتی تو کچھ لکھ کے بھیجیں, میں آپ کی وہ تحریر جو ہے وہ پڑھوں گا. اچھا جی, میرے ساتھ جو ہے وہ جوائن کیا ہے ابھی محترمہ بینش افتخار صاحبہ نے, زیر صدر ہیں پی ٹی آئی خواتین منڈی بہودین کی. میڈم بہت وقت نکال کے پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کے بلانے کا, اور معذرت ہوں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ ہمارے اس وقت ورچوئل یونیورسٹی کے ایگزامس چل رہے ہیں, تو صبح 7 سے رات 9 بجے تک کی ڈیوٹی چل رہی ہے. 6 سیشن میں ایگزامز ہیں, تو بس وہ وہاں سے نکلتے کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, انسپیکشن ٹیم آ جاتی ہے, زیادہ وہاں سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں یہ بتائیے کہ آج 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو کیا مقصد ہے اس کا منانے کا؟ دیکھیں, خواتین کے مسائل یا ان کے اوپر اگر بات کی جائے تو, اور پاکستان کے معاشرے کے تناظر میں دیکھا جائے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جو ہے خواتین کو باقی معاشروں کی نسبت زیادہ عزت دی جاتی ہے. ہم آج بھی کسی آفس میں جاتے ہیں تو مرد ہمیں دیکھ کے سائڈ میں ضرور ہو جاتے ہیں, ہمارے لیے چیئر چھوڑ دیتے ہیں. پاکستانی معاشرے میں خواتین کی بہت زیادہ عزت ہے. اس کے علاوہ کہ کئی لوگ پروپوگنڈا بہت زیادہ ہے, جی مار پٹائی ہوتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. دیکھیں کیسز ہوتے ہیں, یہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, یہ ہر معاشرے میں چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستانی معاشرے میں یا اسلامی معاشرے میں, پاکستان کے کو مطلب اگر کمپیئر کریں ہم اسلامی معاشرے سے, تو اسلامی معاشرے میں خواتین کو جتنے حقوق دیے ہیں اتنے کسی اور معاشرے میں نہیں ملے. بالکل اس طرح. ویسے بھی اگر وہ دین سے ہٹ کے بھی دیکھیں نا, ہم اپنا کلچر دیکھ لیں تو وہ جب بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں کہ کہتے ہیں تیاں آ گئی ہیں نا, راضی ہو جاتے ہیں بندے. بالکل آپ احترام ایک ریگارڈ دیا جاتا ہے. مانتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نے پہلے بات کی کہ پاکستان میں خواتین کی عزت کہیں زیادہ ہے جتنا کہ وہ اگر بہن ہے بھائی کے گھر جاتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے, والدین کے گھر جاتی ہے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتے ہیں. اچھا پھر جداد میں بھی حصہ رکھا گیا. اچھا جب بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے تو جہیز دیا جاتا ہے. دیکھیں اس سے بڑی کیا رسپیکٹ ہوگی. خواتین جو اگر وہ ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی ہیں, عام جو لوکل ہوتی ہیں ان میں, تو وہ فرنٹ سیٹ جو ہے وہ لیڈیز کو دی جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے یہ بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی عزت کہیں زیادہ ہے, خواتین کو وہ مقام حاصل ہے کہ جو ان کا ہونا چاہیے. وہ بیٹی ہے, وہ بیوی ہے, وہ بہن ہے, وہ ماں ہے, ہر ایک مقام پر اس کی اپنی جگہ عزت دی جاتی ہے. آج بھی ہمارے بیٹے ہماری اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح کی ان کو کرنی چاہیے. اچھا میں معاشرہ جو ہے وہ ایک جیسا تو نہیں ہے نا, جس طرح 5 جو انگلیاں ہیں ہاتھ کی برابر نہیں ہوتی. ہم 2 کیٹیگریز میں لے لیتے ہیں, ایک کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جہاں پر اچھے لوگ ہیں وہاں پر برے لوگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے. اچھا پھر خواتین کی بھی 2 کیٹیگری بنا لیتے ہیں. ایک تو جو خواتین گھریلو گھر میں کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو پروفیشنل ہیں, باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں. تو جو گھر میں کام کرنے والی ہیں ان کی پرابلمز کچھ اور ہیں, اور جو باہر کام کرنے والی ہیں ان کی پرابلمز جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو ہمیں جو پہلے دونوں پہ بات کر لیتے ہیں نا. پہلے جو باہر کام کر رہی ہیں, فیلڈ میں ہیں, تو ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ ان کے حقوق کی آپ کیا کہیں گے بارے میں؟ بالکل ان کے حقوق پر جو جن کو ہم ورک پلیس کہتے ہیں, ورک پلیس پہ کام کرنے والی لوگوں کو جو ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا خواتین کو خواہ میں یہ کنسیڈر کر لیا جاتا ہے بھائی یہ تو عورت ہے, یہ تو کام خراب ہی کرے گی, اس کو تو کام کرنا ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, یہ بڑی ایک نارمل کانسیپٹ ہے. میں بھی اتنے عرصے سے فیلڈ میں ہوں, میں بھی لوگوں کے رویے دیکھ رہی ہوں کہ یہ پہلے ہی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے اچھا یہ خاتون ہے. ایون ڈرائیور ہے,
खातून ड्राइवर है, पीछे वाला लाजमी उसको पता है कि जी ये तो गलत ही टर्न लेगी, इसके तो नहीं करना, ठीक है जी। ये हमारा एक कल्चर है। घर से निकलने वाली हर औरत के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि अच्छा ये तो अपने घर से काम से जान छुड़ा कर आई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनके ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई भी औरत जो है वो इतनी खुशी से घर से बाहर नहीं निकलती। और एक तो ये कैटेगरी होती है, और एक ये होती है कि आप अपनी करियर के ऊपर फोकस करते हुए आप अपनी जॉब करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए। और इनके वर्क प्लेस के हकूक के हवाले से हमारे अभी आपने देखा है ऑर्डिनेंस पीटीआई ने भी पास करवाया है, इससे पहले जमातें भी काम करती हैं। आपकी जमात कुछ स्पेशल कर रही है खवातीन के लिए? बिल्कुल, आप अगर देखें तो पीटीआई तो हर पॉइंट पर खवातीन को आगे लेकर आना चाह रही है और आगे लेकर आ रही है। तो जो आपकी वो खवातीन को थप्पड़ मारी है वो आपकी पार्टी देखें जी, वो आप एक ऐसी बात करें, अगर मैं इस हवाले से बात करूं तो पीटीआई की खवातीन को भी बहुत जगह पर इस तरह के मसाइल का सामना करना है। ये आप ऐसी एक कंट्रोवर्शियल बात करें तो अगर आप इसी तनाज़ुर में देखें तो मॉडर्न टाउन के वाक़ये में जो खवातीन के साथ किया गया वो उसकी मिसाल इस थप्पड़ से बहरहाल काम है। अच्छा, मैं बात कर लेते हैं जो बाहर फील्ड में काम करती हैं खवातीन, तो उनको क्या मसाइल हैं? सबसे पहले तो जो एक वर्ड होता है ना करेक्टर असैसिनेशन जो है, जिसको अगर मैं उर्दू में कहूँ कि बदकिरदार है, इसका किरदार ऐसा है, तो जो भी बच्चियाँ घरों से निकलती हैं उनको ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि लोग उनके बारे में जो जी चाहता है वो समझते हैं कि दे आर एट लिबर्टी एंड दे आर अलाउड कि वो जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। अभी जैसे मैम ने कहा कि हमारी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, हमारी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए हमारी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन आप बाहर चले जाएं, अगर किसी खातून ने अबाया भी पहना हुआ है, वो चादर में भी लिपटी हुई है ना, तो आपको नजर आएगा कि लोगों की गर्दनें उसके साथ साथ मूव करती हैं, वो जहाँ से गुजरती है। बिल्कुल, ये बहुत अहम आपने जो है वो नुक्ता रेज किया कि जो है ना वो नजरों का सामना जो है हर बाहर निकलने वाली खवातीन को जाता है कि खवातीन का कसूर है कि वो अपने आप को ढांपती नहीं है, वो उस तरह से बापर्दा नहीं है। तो मैं अक्सर ये जब मेरे प्रोग्राम्स होते हैं तो मैं ये सवाल करती हूँ कि जो छोटी सी बच्ची है 6-7 साल की जिसका रेप हो जाता है, उस बच्ची का क्या कसूर होता है ना। बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से जैसे आपने कहा कि जो प्रोफेशनल्स बच्चियां हैं जो काम करती हैं, तो उनको वो चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से रब्ता होता है जहाँ पर बच्चियां काम कर रही हैं, प्रोफेशनल जो मुख्तलिफ ऑफिस में हैं। आप बिलीव करें कि मैं बहुत सारे ऐसे पर्सनल ऐसे इश्यूज को जानती हूँ कि जहाँ पर उनको ये बाकायदा कहा जाता है कि आप जब तक मुझे खुश नहीं करेंगी जो मैं चाहता हूँ आप वो करेंगी, देन मैं आपको ओके करता हूँ, अदरवाइज आपको ये सॉरी जॉब नहीं मिल सकती। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इन वर्ड्स जो है वो बॉसेस कहते हैं। तो आप ये देखें कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मेरा ख्याल है कि हम वो सो कॉल्ड मुस्लिम्स हैं कि जो सिर्फ मुसलमान होने क्लेम करते हैं, लेकिन हमें अपनी बेटी की तो इज्जत बहुत अजीज है, अपनी बीवी को भी हम छुपा के रखते हैं कि उसकी तरफ नजर ना उठे, लेकिन जो किसी की बेटी घर से बाहर निकल आती है तो हमें लगता है कि वो फॉर सेल है और उसको जो जी चाहे पैसे दे, वो तनख्वाह नहीं देते, वो समझते हैं हमने इसको पैसे देके तो हमने इसको खरीद लिया, लिहाजा हम इसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। सब मर्दों का माशरा है, जैसा कि वो कह रही हैं कि जो भी बच्ची घर से बाहर निकलती है तो उनको मखसूस नज़रों का सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? हमारे मर्द जो है वो कब तक ऐसा करते रहेंगे? और मेरे ख्याल में ये दूसरे ममालिक में भी इसी तरह चलता है। कब तक जो है, मैं आज वो जब देख रहा था ना तो एक स्लोगन था कि हमें सल्फे नाज़ुक ना समझा जाए, इंसान समझा जाए। तो ये कब तक चलता रहेगा? इस सिलसिले में जो है वो हमारे दिमाग से ये मैं अर्ज करता हूँ जी, अब हमारी एक NGO ह्यूमन राइट्स सोसाइटी इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से वर्क कर रही है इंसानी हकूक़ के हवाले से। उसने एक तराना जो हमारा चला था उसमें ख़वातीन के हकूक़ पर एक वो क्या कहते हैं शेर है या बोल है, मैं चाहूँगा कि वो नाज़रीन तक भी पहुँचाऊँ। और जो मेरी बहनें अब बैठी हैं, मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बीनश जो तशरीफ़ लाई हैं, अब ख़वातीन की तादाद 3 हो गई है जबकि हम मर्दों की तादाद 2 है। अब मैं ये समझूंगा कि मैं मर्दों के हकूक़ पे भी बात करूंगा क्योंकि वो अपना जवाब देने के लिए ख़ुद यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस प्रोग्राम को अवाम की फ़लाह के लिए कर रहे हैं,
اس میں سے اپنے بچوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو ہم اخلاقی سبق دینا چاہتے ہیں۔ خدا را ہمارے پروگرام کو ہمیشہ سیریس لیا کیجیے، کیونکہ ہم اس معاشرے کی نشو و نما کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا ایک ترانہ تھا، اس میں ایک بول ہے، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، شاید آواز آپ تک پہنچے۔ میں عرض کرتا ہوں کب تک مردوں کا یہ رویہ جو ہے وہ رہے گا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک سلسلہ جو انسانی سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، خیر اور شر کی ایک جنگ جاری ہے، جس میں یقین کریں اب میں کچھ وہ باتیں کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے ہمارا جو نظریہ ہے، ماٹو ہے، وہ آپ نے سن لیا نا، ہمارے دین نے جو ہے وہ نظروں کی حفاظت سن لیا نا، میں عرض کہ ہمارا جو ماٹو ہے، ناظرین یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارا پرسنلی ماٹو یہ ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کے لیے جتنی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ شعر اس کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن جو ہماری بہن میڈم زرتاشی نے ایک بات کی تھی، یا آپ نظروں والی بات کر رہے ہیں، آپ فیس بک کو اٹھا کر دیکھیں نا، اس میں خواتین کی طرف سے کیا آ رہا ہے، پوسٹیں لگی ہوئی ہیں کہ اگر آپ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اسی طرح ساری خواتین تو برابر نہیں ہیں نا۔ اگر چاند ایک کہنا چاہوں گی میں اس حوالے سے بہت میں نے اس پہ گفتگو کی، جیسے آپ نے کہا کہ بچیاں جو ہیں بہت ساری ٹک ٹاک کے اوپر، مختلف جو ایپس ہیں ان کے اوپر انتہائی سب سٹینڈرڈ میٹیریل موجود ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں ان کو فیمس کرنے والے کون ہیں؟ میرے سنیں نا، میں یہ بات کرنے لگا، ابھی آپ نے بات تو سمجھ، یہ پرابلم ہے آپ کے حقوق میں جو رکاوٹ ہے، آپ بات کو سمجھنے سے پہلے ہی خواتین جو ہیں وہ بول پڑتی ہیں۔ لڑکیوں نے ایڈ دیے ہوئے ہیں کہ جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، جو میں بک کرنا چاہتا ہے، اس فون نمبر پہ رابطہ کرے نا جی۔ ارے سنیں نا جی، اگر خاتون بھائی جان آپ بات کرنے دیں گے کسی کو؟ بات ہو رہی ہے بیٹی کی، بات ہو رہی ہے بہن کی۔ دیکھیں ہمارے گھر میں بھی خواتین ہیں، میری ماں بھی ایک خاتون ہے، میری بہنیں خاتون ہے، میری بیوی خاتون ہے، میری بیٹیاں خاتون ہیں، تو ان پر جو ہے وہ دیکھیں ہماری بیٹیاں، تو کون غلط نظریں ڈالتا ہے؟ وہ کون ہے؟ ارے تو سنیں نا، کیا وہ جنات ہیں؟ کیا وہ مطلب بھوت ہیں؟ وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ ایک منٹ جی میڈم جی، گزارش پتہ ہے کیا ہے؟ اب آپ آئیں اس مسئلے کی طرف۔ آپ نے ایک چیز کی عکاسی کر لی، دوسرے کی عکاسی کر لی، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ہم نے رزلٹ کہاں سے نکالنا ہے اور اس چیز کو روکنا کیسے ہے۔ جی جی، حال کیا ہے اس کا؟ کیسے خواتین جو ہے بات سکتی ہیں؟ جو آپ نے اتنا بڑا ایشو اٹھایا ہے، مطلب میں اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے لڑکیوں فیس بک پہ پیج بنے ہوئے ہیں، ایسی جو ہیں وہ ان کی پکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں، یہ میں بھی اپنے دلی طور پہ اور بہت زیادہ اس چیز سے پریشان ہوتی ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی مردوں کا ہی ہاتھ ہو، کروانے والے بھی مرد ہی ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کروانے والے بھی مرد ہی ہو سکتے ہیں، اور یہ تو ملا جلا۔ تو اگر ایک بندہ آنکھیں ٹیڑھی کر کے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ بھی تو مرد ہے نا، اس کو بھی ایک عورت نے جنا ہے نا۔ دیکھیے اس کو ایک عورت نے جنم دیا ہے نا، وہ کسی کا بھائی بھی ہے۔ اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے سلوشن پہ جانا ہے ہم نے۔
मतलब ये तो नहीं है कि उसको अगर किसी खातून ने जन्म दिया है या किसी खातून ने उसकी तरबियत की है तो खातून ने उसको यही सिखाया है कि तुम बाहर जाकर दूसरों की बेटियों को देखो। जो खातून गलत होगी उसका बेटा ही गलत होगा ना जी। जी 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 नहीं ये मशवरा दें, ये मशवरा दें कि बाहर काम करने वाली हमारी बच्चियां हैं तो किस तरह बचें, किस तरह इन चीजों से बचें, उनकी पहली बात अपने आप को किस तरह सेव रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि खवातीन को हकूक मिलने चाहिए। उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मर्द जो है वो डाउन टू अर्थ चले जाएं या उनको हम जो है ना खवातीन की चाहती हैं। जो स्लोगन्स आप सुनते रहे हैं ना, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप के स्लोगन्स, वो हमारे मुआशरे की बहनों बेटियों के स्लोगन्स नहीं है। इनकी तो अपनी बेसिक बुनियादी सी जरूरियात हैं कि इनको तालीम चाहिए, इनको सेहत की सहूलियात चाहिए और इनको थोड़ा सा सिक्योर्ड तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और मेरे ख्याल में जो मेरा मानना है, ये तरबियत शुरू होती है घर से। और जब तक हम कुछ भी ना करें, हम मुआशरा सुधारने ना निकलें, हर इंसान अपने घर में कोशिश करे कि अपने बेटों की तरबियत इस अंदाज में करे कि जो तुम्हारे घर पे बहन है, इसी तरह से बाकी जो बहनें हैं उनकी तरफ भी तुम्हारी निगाह उठे तो वैसे उठनी चाहिए। हमें सिर्फ तरबियत की जरूरत है, कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। माँ बाप जब तरबियत करना शुरू कर देंगे अपने अपने बच्चों की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा अलमिया ये है कि हम मुआशरा सुधारने निकलते हैं कि मुआशरा ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत सोच है। हमें सिर्फ अपनी फैमिलीज को ठीक करना है, खुद को ठीक करना है, खुद को ठीक करना है, बहन भाइयों को, अपने बेटों को, अपने इर्द गिर्द हम ठीक कर लें तो वो एक एक चीज जो है ना वो इकाई मिलके, खानदान मिलके मुआशरा बनाता है। तो जब खानदान ठीक होने शुरू हो जाएंगे तो फिर सोच बदलेगी। अगर हम ये कहें कि बड़े स्केल से शुरू हो जाए तो फिर दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। कि बच्चियां जो बाहर निकलने वाली हैं, काम करने वाली हैं, किस तरह अपने आप को सेव करें। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, मुझे बड़ा दिली दुख होता है इस चीज़ पे कि जो हमारा मजहब है, मजहब हमारा इस्लाम है, और इस दायरे के अंदर रहते हुए क्या शरीयत ने इतनी इजाज़त दी है जितनी हम ये सारा कुछ करते हैं, बाल खुले होते हैं, फुल मेकअप हमें किया होता है, बाजारों में हम फिर रहे होते हैं। अब देखो, ये हम लोगों को देखने की दावत तो खुद ही देते हैं। मेरे ख्याल में हमें जो हमारे मजहब ने, हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने जितना हमें इजाजत दी है, हमें उसके अंदर रहते हुए, अगर मैं कहती हूँ हमारे जो घर वाले, हमारे बेटे हैं, हमारे वालिदैन हैं, जब शादियां होती हैं, आप देखते हो शादी में क्या इस्लाम ने ये इजाजत दी है कि हम नंगे सरों में घूम रही होती हैं। आपका कहना यह है कि दोनों तरफ जो है वो गलतियां हैं। जी है गलतियां, क्यों नहीं गलतियां हैं? मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी कि जो लड़कियां अबाया में, जैसे ये मैं ज़रदाशिया बेटे ने बात की कि जो लड़कियां अबाया में बाहर जाती हैं और रेप का शिकार हो जाती हैं, उनका क्या कसूर होता है? वो तो शरीयत का पर्दा चंद एक केस है ना, वो भी मैडम वही बात है जैसे आपने कहा ना, चंद एक केस है ना, प्रॉपरली बात तो नहीं है ना, ये भी तो एक चंद एक केस है ना। नहीं, आप उस चीज को लेकर आप मुआशरे को ब्लेम तो नहीं करेंगे ना, एक आधे केस को लेकर आप मुआशरे को ब्लेम तो ना करें ना जी। हाँ, आपने खुद ये बात शुरू की, यानी कि आप कह रहे हैं कि हम औरतों ने आपकी गलत तरबियत की इसलिए आप हमारी तरफ गलत निगाह डालते हैं। आपने ये बात कह दी। अब जब मैंने ये बात की कि हम तो अबाया में होते हैं तो तब भी आपकी गलत निगाह उठ जाती है। जी, मैं गलत करता हूँ जी। मैं मानती हूँ इनका पॉइंट किसी हद तक ठीक है कि किसी वक्त ऐसा होता है, लेकिन आप देखें कि जो एडवांस माशरे है वहां पर आपको औरतें अबाया में नहीं नजर आती, लेकिन वहां पर किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई किसी औरत की तरफ नकाब। वो एग्जांपल आप दे सकती हैं, मैं आपको उस एग्जांपल जो आप शो करती हैं ना, वो 100% गलत रॉन्ग होती हैं। ये मुआशरे को गलत साइड पे ले जाने के लिए दलाइल हैं आपके पास। लोग हैं, ये कर हम उनके क्यों पैरवी करेंगे? देखिए, सुने, नहीं, ये दुनिया के तमाम मज़ाहिब मैडम ये इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि जो इस्लाम ने हकूक दिए हैं, जो तरीक़ाकार का तयन किया है, उसमें औरत की इज्जत सबसे ज़्यादा महफूज हुई है। ठीक है, अब हम अगर मुआशरे के जो एक सुन लीजिए, मैं नाज़रीन तक भी ये बात पहुँचाऊँ, अपने बहन भाइयों तक भी, अपने बच्चों तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये इंतहाई घटिया हरकत है कि किसी भी औरत को गलत नज़र से देखा जाए, उसके साथ कोई बदतमीजी की जाए या उसको कमतर समझा जाए। मैं ये बात नहीं कर रहा, ये मेरा दीन बात कर रहा है, ये एजाज जुआ नहीं कह रहा, ये पूरा इस्लामी मुआशरा कह रहा है। उसमें अब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ख़वातीन को वर्गलाते हैं, हमारी बहुओं, बेटियों, बहनों को, बच्चियों को वर्गलाते हैं कि ये आपके साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए हमारे मुआशरे में, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ यूरोप के मुआशरे की।
آپ کہتے ہیں کہ وہ ننگے سر پہ جاری ہوتی ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ اگر اس کی ہسٹری دیکھ لیں، میڈم نے ایک تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ وہ جس چیپٹر پہ بھی جائے گی وہاں اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، وہ خاموشی سے برداشت کرتی ہے. مسلمان عورت اس کو برداشت نہیں کرتی، وہ اوپنلی مائنڈ سے بات کر لیتی ہے. لہذا سب سے زیادہ جرائم خواتین کے ساتھ جنسی ہراسگی کے سب سے زیادہ جرائم کوٹ ہوتے ہیں یورپ میں. اسلامی معاشروں میں بہت کم کوٹ ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیں جو بنیادی بات ہے نا جس پہ ہم بات کر رہے تھے، آج بھی بہت ساری بچیاں تعلیم سے محروم ہیں. آپ جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی، تو آج بھی بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو بیٹے کو تو کسی پرائیویٹ اچھی انسٹیٹیوشن میں پڑھانا پسند کرتے ہیں، بیٹی کو سوچتے ہیں کس نے کون سی کوئی نوکری کرنی ہے، اس کی تعلیم پر سیکریفائس بہت اہم نقطہ ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، بیٹی کو کمتر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، بیٹے کو جو ہے ماں ہی ایسے کرتی ہے. نہیں سر یہ نہیں آصف بھائی، آپ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے دونوں بیٹوں نے، ایک منٹ جی میڈم جی، ایسے نہیں، میرے دونوں بیٹے سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں الحمدللہ. آج میری بیٹی یونیورسٹی میں ایک پڑھ چکی ہے، اسلامک یونیورسٹی میں اس نے پڑھا ہے، دوسری اب پڑھ رہی ہے. یہ بات نہیں ہے، یہ سارے کے سارے لوگ کرتے ہیں. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جی جی ایسے ہوتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ جو بچیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے ہوتے ہیں میرے لوگوں کو نہیں ہیں وہ ہیں، بالکل ہیں، آپ کی بات بھی کوئی ریجیکٹڈ تو نہیں ہے، سر لوگ افسوس کرتے جاتے ہیں، لیکن افورڈ نہیں کر سکتے نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے. یہ شروع ہوتا ہے کہ اس کی مبارکباد ہی بچی کی نیند دیتی ہے، بیٹے کی بہت سر مبارک. میں نے ماؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. میرے اپنے اسکول میں ایک ہے فیملی ہے، ان کی جو ہے ان کے گھر جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی مدر شی واز بٹرلی ویپنگ کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لوگ مجھے کیا کہیں گے. لوگ جو فیملی ممبرز تھے وہ افسوس کرنے گئے. صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن ہمیں یہ چیزیں معاشرے سے کہا ختم کرنی جاتا ہے. ہے اوہو 2 بیٹیاں ہوں گی. ہاں جی، اور اتنا سرپرائزنگلی جو ہے اب دیکھیں نا جو میرا معاشرہ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر 2 بیٹیوں کی تربیت تم نے کر کے ان کی شادی کر دی، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے تمام گناہ بھی معاف ہوں گے. دنیا میں بھی رزق کا وعدہ ہے، آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے. صرف 2 بیٹیوں کی پرورش پہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا معاشرہ، اسلامی معاشرہ کہہ رہا ہے، دین ہمارا کہہ رہا ہے. جب ہم نے صرف اور صرف خواتین کے حقوق کے لیے اسلامی معاشرے کی اگزامپل کرنی ہے، خود عمل نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری اولاد جرائم پیشہ پیدا ہوگی. دیکھیے یہ ایک دنیا کو بہترین ماحول دینے کے لیے 2 بندوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ایک خاتون اور ایک مرد، کہ آپ نے کوارڈینیشن سے معاشرہ تشکیل دینا ہے. اس میں تیسرا ایلیمنٹ کوئی نہیں. تیسرا ایلیمنٹ کون ساتھ آیا تھا؟ وہ تھا شیطان. کہ اگر آدم اور حوا مطلب خاتون اور مرد آپس میں اتفاق سے معاشرے کی تشکیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوگی ان کے ساتھ. اگر ان دونوں میں سے ایک بندہ مرد ہو یا خاتون ہو وہ شیطان کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو وہ پارٹی بھاری ہو جائے گی. شیطان اور عورت یا مرد 2 ہو جائیں گے، جبکہ دوسری طرف ایک رہ جائے گا، وہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہوگا. وہاں پہ جرائم ہوں گے، بچیوں کے ساتھ ریپ بھی ہوں گے، زیادتی ہوں گی. مجھے پروگرام لے کے آگے چلنے دیں. مجھے سجیشن یہ دے کہ کس طرح جو ہے بچیاں مسئلے نہیں، وہ وہاں سوال وہاں کا نہیں ہے. سجیشن دیں تاکہ آج کے دن کے حوالے سے کوئی فائدہ ہو. جو پروفیشنلز ہیں جو موو کرتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، تو بچیوں کی اگر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ سیپریٹ ہو جائے، جیسے یونیورسٹیز میں ہوتا ہے نا کہ وہاں پر ہوتے ہیں، اگر بچیوں کے لیے کوئی بسز مخصوص کر دی جائیں جنہوں نے اب بچیاں جو ہے موٹر سائیکل سیکھ لی ہیں، گاڑیاں کاریں چلانا خود سیکھ لی ہیں، تو یہ میرے خیال میں اچھی پریکٹس ہے. وہ ہر بندہ افورڈ نہیں نہیں کرتا کر سکتا. اگر پبلکلی کچھ اس طرح سے مینج ہو جائے کہ بچیوں کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کچھ اس میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے تو وہاں پر بھی بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو میں وہاں چلے ٹرانسپورٹ الگ ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے آگے چل کے جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے وہاں پہ جا کے کیسے مینج ہوگا، جہاں پہ آپ نے مردوں کے ساتھ معاشرے میں نکل کے کام کرنا ہے. چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ابھی جو آپ نے کہا نا سوشل میڈیا نے ہماری بچیوں کو بہت خراب کیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پر ہر چیز اویلیبل ہے، آپ جیسی ویڈیوز چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر گورنمنٹ کا رول پلے کرنا چاہیے کہ مختلف جیسے اگر انڈین چینلز بند ہو سکتے ہیں تو جو اس طرح کی کوئی فحش قسم کی ویڈیوز ہیں، ایسی ویب سائٹس ہیں، ایسی ایپس ہیں، تو اس کو بین کر دینا چاہیے. میم چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ میرے خیال میں اگر قانون جو ہے وہ مطلب ایکٹیو ہو، خواتین کو تحفظ دے، اور کچھ این جی او جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، میرے خیال میں مکمل وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر رہی ہیں. کسی خاتون کو مسئلہ ہو وہ آواز دے، وہاں پہ نہیں پہنچتی ہے. ہماری وکلا بھی ایسی جو ہیں وہ صرف نام نہاد میں یہ کہوں گا
सॉल्यूशन से कि सिर्फ जो है वो इश्तिहाद की हद तक है। ख़वातीन के हकूक़ के लिए ना कोई खातून सामने आती है, ना ही कोई NGO जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। मुख्तलिफ ये अभी मैम शमसा ने लिखा कि वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो ख़वातीन के बारे में मैं उनका जो है वो क्वेश्चन ढूंढ के शामिल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो बार बार कह रही है। मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो माशरे के या इस ट्रेंड के हवाले से कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जा सकता है, वो कानून की हुक्मरानी है। कानून का डंडा अगर सर पर होगा तो किसी की जरूरत नहीं होगी, एक चीज़। दूसरी बात ये कि ख़वातीन को भी अपने आप को मजबूत करना होगा। बिल्कुल पहले की तरह वो छुई मुई आपका तलक PTI से है, यहाँ पे जो है ऑफिस के चक्कर लगा कर वो जो ऐसे वो चक्कर लगते हैं ना कि बंदे जो हैं वो थक जाते हैं। ख़वातीन बेचारी एक नकल पैदाइश के लिए 20-20 चक्कर खातून को लगाने पड़ते हैं। ख़वातीन एक जब एप्लीकेशन सबमिट करेगी, दोबारा चक्कर लगाएगी, तीसरी बार वो कहेगी कि मेरी तो इज्जत खराब हो रही है। वहाँ पे जो जिस मसले के हल के लिए जाएगी, वहाँ पे जो बैठे हैं वो उससे बड़े मामला क्रिएट कर देंगे। सिर्फ वही है ना कि जब हमारे पास ऑर्डर ही नहीं है कोई, जब तक आपका दुरुस्त नहीं होगा। अभी आप देखें कई केसेस रिपोर्ट होते हैं, जबकि उससे ज्यादा तादाद में केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। किस वजह से रिपोर्ट नहीं किए जाते? कि हमारा कानूनी सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो उन केसेस को प्रॉपर्ली सुन के जल्द से जल्द उनका माजरत के साथ हमारा जो है वो अदल का निजाम, वहाँ पे भी चक्कर हमारा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में हम तवक्को करते हैं। 3 साल से गुजर गए आपकी हुकूमत के, तवक्को क्या करते हैं? आपकी हुकूमत का तब्दीली का वादा किया था, कोई तब्दीली करते। अच्छा जी, मैम शमसा चौधरी कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सवाल है कि क्या मंडी बहादुरी में ख़वातीन के हकूक़ पर बराइगी वेलफेयर्स फाउंडेशंस प्राइवेट तंजीमें अमली तौर पर काम कर रही हैं? नहीं कर रही है ना, कत्तन नहीं कर रही, कोई नहीं काम कर रही। देखिए ख़वातीन को एक पैगाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, इस सवाल में उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर हाँ तो बाज़ारों में भीख मांगती ख़वातीन, वो कह रही है कि अगर वो काम कर रही है तो जो बाज़ारों में ख़वातीन भीख मांग रही हैं और घरों में काम करती ख़वातीन मुख्तलिफ इदारों में सोशल मीडिया पर हरासा किया जाता है, हत्ता कि शोहर से मार खानी पड़ती है। ख़वातीन के लिए हकूक़ पर कोई आगाही या मदद की जाती है उन वेलफेयर की तरफ से, तंजीमों की तरफ से। मंडी बहादुरी में ब्यूरोक्रेसी सियासी जमातों का किरदार क्या है ख़वातीन के हकूक़ के लिए? जी मेरे साथ से तो कुछ नहीं है, आपकी नज़र में कुछ है तो बता दीजिए। अब मांगने वालों को तो पेशा मारे हैं, उनका उन्होंने तो मांगने मांगने नहीं। इसमें मैं एक अर्ज़ करना चाहूँगा ना जी, देखिए अब मैं हर बात को एक अच्छे मुआशरे से कोट इसलिए कर रहा हूँ कि जितने हकूक़ हमारे पास इस्लाम में हैं किसी में नहीं है। एक बात जो सबसे अहम है ना, ये जो हमारी बेटियाँ बहनें नौकरी के लिए जाती हैं और जिनसी हरासगी का शिकार भी होती हैं, अगर वो अपने राइट के लिए इस बात पे मुतफिक हो ना कि हमारे बाप की जायदाद में हमारा हिस्सा है, उनको अगर जायदाद में प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाए, ये जो उसके वालिद हैं, भाई हैं, खामंद, इवन के खामंद, वो अगर एक प्रॉपर तरीके से ये आइन इस पे अमल हो जाए कि जी जो बेटी है उसको उसकी जायदाद में हिस्सा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा जो ये जुल्म होते हैं या ज़्यादतियाँ होती हैं, इनका खात्मा मुमकिन है। जनाब में से हिस्सा अलग टॉपिक है, अलग इशू है। हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हकूक़ जो मतलब कि ये बाहर निकल रही हैं। क्या होता है, आवाज़ें कसते हैं और अजीब सी नहीं, ये हकूक़ कोई नहीं है। नहीं सर, नहीं रऊफ साहब, आप कैसे एंकर हैं? आपको पता नहीं कि हकूक़ क्या है? ये आवाज़ें कसने वाले जराइम पेशा लोग हैं, खातून हो या मर्द हो, आप उनको डिस्कस कर रहे हैं। जिन्होंने गंद फैलाया हुआ है आप उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास बेहतरीन ख़वातीन हैं, ख़वातीन लड़के हैं, हम मुआशरे अच्छे की बात करें। आप रिजेक्टेड लोगों की बात को इशू बना के हकूक़ की बात करते हैं, आप कैसे एंकरी कर रहे हैं सर? देखिए ये हमारे पास हमारी बहनें बैठी हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात हैं, आप इनके जो हकूक़ गसब हैं उनके बात करें। ये हकूक़ तो नहीं, एक लड़की गलत कर रही है, उसको कोई थप्पड़ मार रहा है, आप उस पर डिबेट कर लें। ये क्या डिबेट हुई? सजेशन दे किस तरह वो ख़वातीन अपने आप को महफूज रखें प्लीज। सबसे ये ज्यादती की जाती है। उनको बात फॉलो करूंगी, आगे लेके चलूंगी। जो आप बात कर रहे हैं ना हिस्से वाली, ये किसी हद तक ठीक है कि जैसे कानून ने और हमारे मजहब ने जो हिस्सा जो है वो बेटी को दिया है, तो मेरी बात सुने, जब वालिद की डेथ होती है ना ऑलरेडी जो है हुकूमत ट्रांसफर कर देती है बेटों के नाम पे, बेटियों के नाम पे, अच्छा जायदाद चली जाती है, वो मिलनी जो है वो नहीं मिलती सर, नहीं मिलती। वो भाई कहते हैं हमारे बयान करने हैं आपने, बाप कहते हैं वो खुद जिंदगी में नाम लगवा के चले जाते हैं।
लेना बहुत मुश्किल होता है। बेटियों की शादी नहीं करते जायदाद की वजह से, ये तो छोटी बात है ना। क्यों हमारी जायदाद नहीं चली जाएगी? हमारी तरबियत ही इस अंदाज में की जाती है कि हम ये बात मैं agree अपना करती हूँ इस हिस्सा बात से। अपने भाई के हक में छोड़ देते हैं। तो वो कौन करता है तरबियत जी? मुझे ये भी तो बताया ना, आपकी माँ करती है, वो एक औरत है ना, जबकि इस्लाम आपको हकूक दे रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे? प्रोग्राम जो है वो एक मिनट बात सुनिए, प्रोग्राम खवातीन के हकूक का है, आप उनको बोलने का हक तक तो दे नहीं रहे। मैं उनके हकूक की बात कर रहा हूँ कि जायदाद उनको मिले, ये हमारा सबसे ज्यादा मुतालबा है। जी जी तो आपने हक छीना हुआ है, वो कई दिन है, वो कहीं बोले जी। नजरें उठाना, फेसबुक पे पिक्चर्स लगाना, ये मैं कहती हूँ काम सी चीज। छोटे इशू हैं ये, छोटे छोटे इशू हैं ये, कोई इतना मसला नहीं मेन है। इशू है जैसे ये कह रही हाँ। स्कूल जाने के लिए, जी, बिल्कुल एजुकेशन का मेरे हिसाब से अगर इकट्ठे जाना ना हो तो वो पहले ही बच्चियों में वो हौसला जो है वो बनेगा कि हमने एक मर्दों के मुआशरे में रहना है। इस बात दूसरी इस वैसा रुकें। अब हिस्से वाली जो बात है ना, शरीयत ने, हमारे दीन ने तो हिस्सा दे दिया, हमें विरासत मिल गई। विरासत जब वालिद फौत होता है तो वो विरासत जो है वो ऑटोमेटिक नाम लग जाती है। जिन भाइयों के बस में हो वो उन बहनों के नाम भी ना लगने दें। अच्छा, अभी तक इस चीज का बहुत बड़ा दुख की बात है। वालिदैन बेटियों की शादियां नहीं करते कि हमारी जायदाद चली जाएगी। अभी बात सुनिए, मेरी आंखों बात से बात बात सुनिए, दीन ने दे दिया, दे दिया और वो जंग कर चले गए। अब सुन ले, और फिर मरना जीना, ये है वो आलमी दिन के खवातीन के हकूक मिलने चाहिए। मरना जीना खत्म। आप क्या करते हैं क्यों? प्रोग्राम? हाँ, ये हम में से है नहीं, ये हिस्सा लेते हैं। हिस्सा ले जाएगी जी। ये बहुत बड़ा इशू ये है। मुझे ये बता छोटा नहीं दें, है। ठीक है, बड़ा इशू भाई है। गरीब है, भाई फिर एक कत्ल के बदले में बेटी का रिश्ता दे देना, देखिए ये है कत्ल के बदले में बेटी को मतलब रिश्ता दे दिया, ये है वो हकूक गसब हुए हुए जिनको हमने बहाल करवाना है। जी जी जी, मतलब जिनके पास है, ये इशू है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू है खवातीन का। सिर्फ ये एक हक नहीं है कि जायदाद का हक आपको देखिए, खवातीन को जीने का हक देखिए, मैं एक और इशू जो है वो आप मैं लोग तो डिस्कस जीने करना का हक चाहती भी नहीं हूँ। देते कि जो वो अगर पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने नहीं देते कि नहीं जी तुमने तो गैरत से नहीं मैडम ये बात नहीं, आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी चला रही हैं, ऐसे इल्जामात तो ना लगाएं। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी चला रही हैं, आप हमारी कौम की बेटी हैं, हमें आप पे फख्र है। आप खातून नहीं है, चला रही हैं, हमारे भाईजान जो आपके सामने बोलते नहीं है, ये मैडम चला रही हैं, ये मैडम चला रही हैं, ये खातून नहीं है। ऐसे ना करें ना, ऐसी चीजें जो बनावटी चीजें ना आवाम तक पहुंचाएं। जी जी, ये मैडम जरताशिया बात करें। जी जी, इशू हाईलाइट करना चाहती हूँ वो ये है कि आजकल हमारी जो बच्चियां हैं उनके डिवोर्स के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी पिछले दिनों गुजरांवाला एक लॉयर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि गुजरांवाला जो वहाँ पर उधर कोर्ट्स हैं वहाँ पर एक मंथ में 800 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, डिवोर्स केसेस जो हैं। और आप ये देखें कि जब किसी बेटी को डिवोर्स हो जाती है तो उसके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है वो बच्चियों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए और इसके साथ कोई भी साथ इदारा काम नहीं कर रहा है कि वो तलाक की शरह को जो है वो कम किया जाए या उनकी सुलह जो है वो करवाई जाए। और आप ये देखें कि मेरे कुछ जो है वो फैमिली जज हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि हस्बैंड जो है कुछ अगर अब्रॉड हैं, बेटियां यहाँ पर हैं, वो गैप आ जाता है, फिर वो तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं और उसकी वजह से ये रेशियो बहुत बढ़ गई। अब जब आप ये देखेंगे जब डिवोर्सेस होना शुरू हो जाएंगी, पूरी अगली नस्ल मुतासिर होना शुरू हो जाती है, वो चाहे बेटा है या बेटी है, बच्चे हैं उनकी जिंदगी तबाह होगी ना। ये खानदानी निजाम को तबाह करने की वजह से हो रहा है ना कि वहाँ पे काउंसलिंग नहीं हो रही। पहले ही ज्यादा है, तादाद ज्यादा है, उनके जहेज के मसाइल हैं, उनको जहेज नहीं मिलता, शादियां नहीं फिर अगर तलाक हो जाए तो दूसरी शादी का मतलब कोई नहीं बात शादी जी नहीं जी, होती है। उसमें तमाम लोगों को किरदार अदा करना चाहिए ना। देखो यही था फैमिली सिस्टम हमारा कि हमारे बुजुर्ग भाई जो दोस्त अहबाब थे वो फौरी तौर पे बच्चे को नाराज़ होता था, को रिक्वेस्ट करता था कि भाई खबरदार तलाक नहीं देनी, हम मसले को हल कर लेते हैं वो ना। अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि जब इनफरादी तौर पे हम आज़ाद हुए ना, हमें किसी की फिक्र नहीं रह गई, ना बच्ची को अपने भाई की, ना बीवी को अपने खामंद की, ना बेटे को माँ की। ये प्रॉब्लम है, ये हकूक़ हैं जो हमने औरत को दिलवाने हैं कि कोऑर्डिनेशन बराबरी की सतह पे चल के हम मसाइल हल कर सकते हैं। बार बार आप घुमा फिरा के खातून के ऊपर डाल रहे हैं कि जी वो उसको परवाह नहीं रह गई है कि वो जी मैं तो नहीं कह रहा, खुदा ने कहा है कि मैंने पूरा निज़ाम आपके हाथ में दे दिया है, जन्नत आपके पाँव में दे दिया है, पूरी दुनिया को चलाना खातून ने है, ये खुदा ने कह दिया है, कुरान पाक कह रहा है कि आपने मुआशरे को तश्कील देना है। मैं को अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा ना, क्या आप ये देखिए हम आपको इज्जत दे रहे हैं, आपको उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
طلاق ہونے میں قصوروار عورت نہیں ہوتی، بیٹی بہت زیادہ جگہوں پر مرد قصوروار ہوتے ہیں. بیٹی بہت ابھی نہیں ہوتی ہے. سامنے میرے کیمپس میں اس وقت میری اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہوا ہے، وہاں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی قسم کا قصور نہیں ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ وہ بیٹیاں جن کی اچھا، اپنے فادر سے یہ انڈیویجول کیس ہو گیا نا. بات سنیں عمران صاحب، خدا کے لیے پروگرام کا تھوڑا سا وقت رہ گیا، تھوڑے سے میرے سوالات ہیں ان پر بات کر لیں. اچھا یہ تو ہو گیا کہ جو نکلی ہیں، میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے سجیشن دیں کس طرح محفوظ رہیں آپ. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سب سے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جو ورک پلیس کے لیے قانون بنایا گیا اس پر باقاعدہ عمل کیا جائے. خواتین کو مضبوط ہونا ہوگا، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں خود آگاہی ہونی چاہیے اور ان کو ان قوانین کے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے. آپ نے جیسے پہلے کہا کہ کیس بہت سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے ہیں، وہی بات ہے کہ ہم ڈرپوک اتنے ہیں کہ ہم رجسٹر نہیں کرتے. ہوتے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے گھر جا کے والد نام جو ہے لینا ہے اپنی عزت تو بچاتا ہے. باپ یا بھائی نے کہنا ہے یہاں ہی چپ ہو جاؤ، بلکہ تم نوکری چھوڑو اور گھر کے اندر بیٹھو. ہاں، کہتے ہیں قرآن میں ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی. اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اگر آپ نوکری کے لیے باہر اپنی بیٹی کو یا پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو حوصلہ بھی بڑا رکھیں. کچھ پرابلم آ جائے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو موقع دیں، بولنے کا موقع دیں، اس میں جو ہے وہ کریج پیدا کریں، یعنی کہ حوصلہ دیں اس کو، اس کا ساتھ دیں. پیرنٹس کی اور بچوں کی جو کمیونیکیشن ہے نا، اس میں بہت گیپ ہے. باپ یہ کہتا ہے کہ میں سارا جو ہے روزی کمانے نکلتا ہوں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، یا وہ آؤٹ آف سٹی ہے یا آؤٹ آف کنٹری ہے. ماں جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک مصروف رہتی ہے اور بچوں کے ساتھ بھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، باپ یہاں پر فادرز کو بھی رسپانسبلٹی شولڈر کرنی چاہیے کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ فرینڈلی ہوگا تو بیٹیاں کچھ بھی کہتے ہوئے ڈریں گی نہیں کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ اپنے فادر سے شیئر کر لیں گی. سو یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ ابا جی آگے ہیں تو بس وہ ڈر کے بیٹھ جائیں کہ فادر نے والدین اور بچوں کے درمیان فرینڈلی انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. تھوڑے دن پہلے میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، پولیس نے، پنجاب پولیس نے ایک کوئی ایپ متعارف کرائی ہے کہ کوئی ایسا معاملہ کیس ہو تو آپ فوری طور پر اس کو اطلاع کر دیں. پولیس جو ہے وہ اس کی اسپیشل جو ہے وہ ٹیم وہاں پر فوری طور پر پہنچے گی. یہ بھی آ گیا. اور جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہو رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ جلد از جلد شادیاں جو ہیں وہ بچوں کی اب یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جب ڈائیورس ہو جاتی ہے پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارا نصاب ہے 9th 10th جو ہے اس میں ہمارا کتابی نصاب میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے. ازدواجی زندگی کے طور طریقے کس طرح گزارنی ہے اور اس کے مسائل جو ہیں اس پر اگر عمل کر کے یہ دیکھیں میری بات سنیں، اگر 9th 10th میں وہ بچے اتنے میچور نہیں، ان کا دماغی طور پر جب بچے شادی سے پہلے آپ جیسے ویلفیئر جو آپ جیسی خواتین ہیں، آپ جو ہے ایسے ویڈیو لیکچر تیار کریں جیسے وہ مطلب جیسے یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اس طرح کے مطلب ہے ان کو گائیڈ کریں کہ جو ہے شوہر وہ بھی برداشت کرے، جو خواتین ہیں وہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی برداشت کریں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی کہ جب نئی شادی ہوتی ہے مینج کرنے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، تو اس طرح کے آپ بھی جو ہے وہ سجیشن دیں گی تو بیٹی کی طرف جائے گا نا. تو پھر ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب اگر کوئی پہلے تو یہ واقعہ ہونا نہیں چاہیے اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی دوسری شادی میں جو ہے وہ معاشرے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا سمجھائیں کہ وہ بھی جو ہے کوئی اتنا ایشو معاملہ نہیں ہے. یہ ہندوانہ نظام میں تھا، مطلب یہ ہونا نہیں چاہیے. طلاق ہوگی تو پھر شادی اگر طلاق ہو گئی ہے بدقسمتی سے، کیونکہ اسلام میں سب سے جو ناپسندیدہ الفاظ جو ہے یہ طلاق ہے، جس کے ایک پلک توڑ دینا. اس میں بھی کچھ ہمارے مذاہب نے زیادہ دقت پیدا کی ہوئی ہے نا. یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کوئی ایسا مسئلہ آڑے آ گیا جس مسئلے کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، اگر طلاق ہوگی ہے، اب اس طلاق یافتہ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت بڑی ایک مجرم ہے، اس نے کوئی جرم کر لیا ہے، اس کو بھی کوئی نہ کوئی مطلب بیٹا یا ہمارے بھائی یا سبھی سے قبول کرنے کے لیے نہیں. وہاں پہ مجرم تو اور مرد ہوتا ہے نا، وہاں پہ مجرم تو مرد ہے نا طلاق میں. اور پھر ایسا بھی ایک اور بات ہے، مین ایشو یہ ہے کہ عورت اتنی اس وقت میں کہتی ہوں مجبور ہو جاتی ہے جس کے پاس 1 یا 2 بچہ ہے، اس کا خامند اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے. اب اگر کوئی شادی کرے گا تو وہ کہے گا یہ میں بچے قبول نہیں کروں گا، اور یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حق کی بات آتی ہے عورتوں کی کہ باقی مردوں کو اگر وہ شادی کرتے ہیں تو وہ ان بچوں کو بھی اپنائیں، کیونکہ اتنا ثواب کا کام ہے. بالکل.
اچھا زبردست. اب تو بات ہم نے کر لی جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں کہ ان پر جو ہے وہ جو پریشانیاں آتی ہیں ان کے حقوق کی بات کی, تھوڑا سا گھروں میں بھی جو ہے وہ ان کی بات کر لیں. اچھا وہاں پہ جو ہے وہ سب سے بڑے مسئلے خواتین کے لیے کریٹ کر رہی ہوتی ہیں, ساس کی شکل میں خود جو ہے وہ, اگر بہو ہے بہو بھی خود کر رہی ہوتی ہے, اور جو نند ہے وہ ساری مطلب خواتین ہی ایک دوسرے کے لیے مسائل کریٹ کرتی ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میم آپ. دیکھیں دراصل میری جو اصل میرا فوکس ہوتا ہے وہ تربیت پر ہی ہوتا ہے کہ جس عورت کی تربیت ٹھیک ہوتی ہے, جس بیٹی کی تربیت ٹھیک ہوتی ہے, وہ ان تمام مسائل, جو بہو ہے نا وہ ان تمام مسائل کو ٹالریٹ بھی کر جاتی ہے. اور یہاں پر بھی صرف آپ خواتین کو نہیں کہہ سکتے ہیں, اس میں میل کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, کیونکہ جب باہر کام کرتے ہیں نا, ایسی بات نہیں ہے کہ جو دیکھیں وہ بھی بہت دیکھیں جو کمیونیکیشن ہے نا, جو پیار سے سمجھانا ہے. ایک مرد جو ہے وہ اپنے اگر میں میل فیمیل ریلیشن شپ کی بات کروں تو وہ اپنی گرل فرینڈ کو تو بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر لیتا ہے, لیکن جب وہاں وائف کی بات آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو پیار سے سمجھاؤں, یہ پتہ نہیں سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی. تو میرا خیال ہے کہ بیوی کو بھی پیار سے سمجھائیں. دیکھیں یہاں پر بھی ایک میں نے آج فکرہ پڑھا, کوئی نفسیاتی ماہر تھا, اس نے لکھا کہ جو ہے مرد جو ہے وہ پیدا ہونے سے وفات تک جو ہے وہ مطلب خاتون کی آغوش میں ہی جو ہے رہنا پسند کرتا ہے یا رہتا ہے. تو سوری مجھ سے میں آپ کو ایسے جو ہے وہ مرد کو وہ بیلنس رکھنے کی, خواتین کی بیلنس کی بات ہو رہی تھی نا. تو جو آپ بات کر رہی تھی کہ وہ گرل فرینڈ کو تو بہت اچھا جو ہے وہ مینج کرتا ہے, تو خواتین جب جو ہے وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو گرل فرینڈ والا رسپانس دے گی تو اس کو ضرورت کیا آئے گی؟ تو وہ جی میں یہی تو بات کر رہی ہوں نا کہ اگر وہ گرل فرینڈ والا رسپانس دے گی تو اسی کے گھر سے اٹھ کے لوگ یہ شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا کس طرح کی ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں, یہ میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں کہ نہ صرف مردوں کو عورتوں کو عزت دینی چاہیے بلکہ عورتوں کو بھی عورتوں کو عزت دینی چاہیے, عورتوں کو بھی عورتوں کو عزت دینی چاہیے. یہاں پر ساتھ میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ ایک مرد کو بھی گھر بیلنس کرنا آنا چاہیے. اگر وہ اپنے اکاؤنٹ آفس میں بیٹھ کے اپنی اکاؤنٹ شیٹ مینج کر سکتا ہے نا, بیلنس کر سکتا ہے, تو اس کو گھر میں بھی رشتوں کو بیلنس کرنا بھی آنا چاہیے. اس کا جھکاؤ بھی ایک طرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساری طرف ہونا چاہیے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جس بیوی کو آپ اتنے وہ وعدے وعید کر کے اتنے لوگوں کی موجودگی میں لے کر آتے ہیں نا, تو اس کو کچھ حقوق بھی دینے ہوتے ہیں. جہاں یہ عدم برداشت یا عدم توازن پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق نہیں دیے جاتے اور وہی بات ہے کہ جھکاؤ ترازو کا ایک سائڈ میں ہو جاتا ہے, وہاں پر سارے مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں. جہاں پہ ہمارے دین نے جو ہے وہ جائیداد میں حصہ دے دیا, تو دین میں یہ جہیز کی تو مطلب ہے کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے نا. تو جہیز تو یہ رسم ہے, ہندوانہ ایک رسم ہے جو جاری و ساری ہے, جس کی وجہ سے وہ خود خواتین بھی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے جہیز جو ہے وہ اچھا ملے. جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بچیاں جو ہیں ان کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے, وہ بیٹھی رہتی ہیں, جن بچیوں کا جہیز نہیں بن پاتا. تو اس جو جہیز ایک لعنت ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے یہ سینٹنس بولا نا کہ بچیاں خود ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں جہیز اچھا ملے, یہ بہت ریئر کیسز ہیں. بچیاں یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہیں, جو جدھر شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پہلے وہ کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بڑھتے چلے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بچوں کی بھی وہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ ہے معاشرتی. ہمارا معاشرہ اوور آل جس ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے سب لوگ اسی طرف. اگر میری دوست کو اچھا جہیز ملا ہے اور مجھے نہیں ملا ہے تو پھر میری تو وہ اس میں ایک آس یہ بھی ہوتی ہے کہ مجھے یہ جہیز ہی ملنا ہے, یہ تو اچھا. دیکھو ایک یہ احساس سے کمتری بھی ہے کہ مجھے جہیز ہی زندگی میں ملنا ہے, وہ تو اچھا مل جائے, جائیداد تو نہیں ملنی. یہ بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے نا. کو لے کے چل رہا ہے, جس لڑکی کو جہیز اچھا نہیں ملتا اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ لے کر ہی نہیں ہے, اس کو عزت پڑتی ہے نا پھر بہت زیادہ. یہ وہ رؤف صاحب کی بات کہ یہ ہندوانہ رسم تھی, ہم اتنے سال ہندوؤں کے ساتھ رہ کر آئے ہیں, ہمارے اندر بہت سارے وہ رواج پنپ چکے ہیں جو کہ ایکچولی اسلام سے ریلیٹ نہیں کرتے, جس میں شادی کی بہت ساری رسومات بھی شامل ہیں.
प्लस हमारा जहेज का सिस्टम भी शामिल है ये, और इवन हमारा जो खानदानी निज़ाम है वो भी किसी हद तक हिंदुआना रस्म और रवाज या हिंदुआना माशरे की देन है। हमारा अपना इस्लामी निज़ाम जो है वो इस खानदानी निज़ाम से रिलेट नहीं करता। हमें तो पर्दे का हुक्म दिया गया है, जेठ से भी, ससुर से भी और आपके देवर से भी, लेकिन हम एक ही घर में रह रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा इस्लामी निज़ाम नहीं है, खानदानी निज़ाम। खानदानी निज़ाम हमारा हिंदू से चला हुआ है। इसी तरह शादी की रसूमात, इसी तरह जहेज की रसूम, ये सब वहाँ से आई है, लेकिन अब ये हमारे परवान चढ़ाने वाली भी खवातीन ही हैं, तो वो हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है ना। अब ये है कि हमें जरूरत है तरबियत की। अगेन वहां से बात आ गई कि हमने, जैसे इसने कहा कि हम अगर खानदान या एक घराना से शुरू करें और अपने आप को दुरुस्त करना शुरू करें, तो हर घराना अपने आप को दुरुस्त करे तो एट द एंड हमारा माशरा दुरुस्त हो जाएगा। तो हम अपने अपने तौर पर ख़वातीन के आलमी हकूक़ के दिन पर मेरे तो बल्कि उनके लिए एक जो पैगाम है वो भी यही है कि आपकी गोद में आने वाले बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करें कि कल को वो माशरे के मुफीद शहरी बने, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, दोनों को बराबर एक जैसी तरबियत करें। जहां आपकी बेटी को दुरुस्त होकर बैठने की जरूरत है, वहां आपके बेटे को भी बैठने के आदाब सीखने की जरूरत है। इस वक्त हमारे माशरे को बेटी से ज्यादा बेटे को हकूक आपको आदाब सिखाने की जरूरत है कि यहाँ हम औरतें इस पॉइंट पर लाजमी पहले गलत रही हैं, गलत करती आई हैं कि घर में हमेशा सालन का अच्छा हिस्सा बेटे के लिए रखा जाता है, बेटी को नहीं दिया जाता। ये हमारे अपनी, मैं समझती हूँ, हम खवातीन की भी पैदा करदा तकसीम है और वही चलती आ रही है। इसके अलावा हमारा माशरा दबाव का शिकार है हर लिहाज से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। मतलब समझना चाहिए। हम गैर शादीशुदा कजन्स को तो इकट्ठे बैठने की इजाजत दे देते, मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे बैठ जाए तो सारे घर में एक टेंशन शुरू हो जाती है, ये क्या है, ये क्यों इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये जो दबाव हमने डाला हुआ है ये भी मर्दों के गलत रवैये की एक वजह है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तरबियत की जरूरत है। खवातीन को तो आपने दे दिया, उनको आपने कह दिया भाई दुपट्टा ले लो, आप चादर लपेट लो, आप अबाया पहन लो, आप कपड़े दुरुस्त कर लो, आप बाल बांध लो, लेकिन आप मर्दों को क्यों नहीं कह रहे कि वो भी दुरुस्त होकर बैठे, वो भी अपनी निगाह झुकाएं। जबकि इस्लाम ये कहता है कि अगर खवातीन को ये हक, खवातीन के ऊपर हया का एक पर्दा वाजिब किया गया है, तो मर्दों को भी नजर झुकाने का हुक्म दिया गया है, उनको भी अपनी निगाह की हिफाजत की हुक्म दिया गया है। लेकिन जो हमारे ड्रामे हर घर में देखे जाते हैं, हमारे जैसा कि जो है वो इंडियन ड्रामे जो है वो अगर वो गलत कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के जो पीटीवी के या दीगर चैनल्स के जो ड्रामे हैं वो ये अच्छी चीजें भी तो सिखा सकते हैं ना, जबकि उनमें गलत चीजें ही वो जो है प्रमाण चाहते हैं। बिल्कुल, ये सब आखिरी पैगाम जो है वो कुछ मेरा मैसेज ये है कि इन सब चीज़ों से हम इस तरह से निकल सकते हैं अगर हम कुरान पाक जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें हमारी पूरी ज़िंदगी का लेन देन, रस्म व रिवाज, तौर तरीके ज़िंदगी गुजारने के लिए एक पूरा लाए अमल है। तो इसके लिए हमें कुरान पाक जो है वो तर्जमे से सबको पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि हम जो हिंदुओं के रस्म रिवाज हैं उनसे हम आज़ाद हो सकें। जी, मैं बस आखिर में ये कहना चाहूँगी कि तरबियत की ज़रूरत है। अपने रिलीजन को लेते हुए अपने बच्चों की तरबियत करें, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। इसके अलावा कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे हमारा मुआशरा ठीक हो सकता है। जी ना साहब। जी, मैं समझता हूँ कि मैडम ज़रताशिया ने एक ज़बरदस्त बात की है कि मुआशरे की तश्कील हमेशा अच्छी तरबियत से होती है, लेकिन उसके लिए अच्छा ट्यूटर होना ज़रूरी है। और वो किसके लिए वाजिब या लाजम है? एक ख़ातून के लिए। खुदा न खास्ता, जैसे मैडम ने कहा कि अगर वो गर्ल फ्रेंड होगी तो उसके बच्चों की तरबियत कैसी होगी, अगर वो वाइफ होगी तो उसके बच्चों की तरबियत कैसी होगी। ये सवाल मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ कि हमने बच्चों को तरबियत उनकी कैसे करनी है। क्या जो अपना मैडम फ़ख्र बतूल ने कहा है कि कुरान पाक के असूलों के मुताबिक हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है, तो मैं इस बात से 100% मुतफिक हूँ कि ये एक गारंटेड चीज़ है कि अगर इसके मुताबिक मुआशरे की तश्कील की जाए तो ना किसी औरत के हकूक़ गस्ब होंगे, ना किसी मर्द के साथ ज़्यादती होगी। क्योंकि जैसे अपना मैडम बिनिश ने कहा कि घर में जो मसाइल है कि मियाँ बीवी इकट्ठे बैठते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा दुख कौन करती है? औरत करती है, मर्द नहीं करता। उसकी माँ होती है
دیکھیے جب بات عورتوں کی ہوگی تو ماں بہن بیٹی سب، آپ اگر صرف بیوی کی نظر سے عورت کو دیکھیں تو یہ زیادتی ہوگی. جب وہ ماں یا نند اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے، لہٰذا میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، ماؤں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، اگر ہم نے اپنے اپنے حقوق کے دائرے میں رہنا ہے تو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل. اگر ہم اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے تمام کے تمام حقوق ہمیں مل جائیں گے. جی ناظرین، آج چونکہ خواتین کا عالمی دن تھا تو پوری دنیا میں یہ منایا جا رہا تھا، اس لیے ہم نے 94 میں اس جو ہے موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ہی بڑی اور ان کی سینئر جو ہیں سٹیزن ان کو دعوت دی تھی. تو برِ صغیر میں جو ہے وہ دین آئے ہوئے، دین اسلام آئے ہوئے تو صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمیں مسلمان ہوئے بھی کافی صدیاں بیت گئی، لیکن یہاں پر جو رسم و رواج کلچر تھا نا ہندوانہ، وہ اس کی اتنی زیادہ جکڑ ہے نا کہ وہ ہمارے معاشرے سے اس کی جکڑ ختم نہیں ہو پائی ہے. اب تک جو ہے ہم وہ دین یعنی کہ پڑھ تو رہے ہیں، ہماری جو ہے دین میں 5 عبادات ہیں، باقی سارا اخلاقیات پہ اور پوری زندگی کا ایک مکمل ضابطہ یاد ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. تو ہم عبادت کے لیے تو ضرور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی جو ہے وہ حدیث کو یا قرآن مجید کو پڑھ کر یہ نہیں سیکھا اس سے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو جب تک یہ جو ہے ہمارے چھاپ جو ہے رسم و رواج کی اسی طرح ہی معاشرے پر رہے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ خواتین کو یا مردوں کو بھی حقوق مل سکیں گے. تو اسی کے ساتھ جو ہے میں محترمہ زرتاشہ زینی صاحبہ ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے وقت دیا، اور محترمہ فخر بتول صاحب آپ کی مہربانی، آپ پروگرام میں تشریف لائیں. محترمہ دینش افتخار صاحب بہت مہربانی. اجازت احمد جنجوا صاحب بہت مہربانی. اس کے ساتھ ملک روز بیر کو 94 سے اجازت دیں، اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ